اب ذرا یہ بتائیے مطلب بہترین انداز کیا ہو سکتا ہے نوجوانوں کے پوٹینشل کو دین اسلام کے لیے اور ملک اور قوم کے لیے چینلائز کرنے کے حوالے سے؟ یہ $1 ملین کوشچن ہے، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے۔ سر دیکھیں جنید بھائی، ایک چیز تو آپ یاد رکھیں کہ ہم جتنی زیادہ اور جتنی لمبی اور جتنی بڑی آرگومنٹیٹو بحث بھی کر لیں اس بات کا اثر نہیں ہونے کا، یہ پہلے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ صرف اور صرف آرگیومنٹ بلڈ کرتے ہیں اور آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں تو وقتی طور پر آپ کسی کے ذہن کو جھنجھوڑ سکتے ہیں، حقیقت میں آپ کو وہ رول ماڈل دینا ہے۔ اب یہاں مقدمہ یہ ہے کہ ہم جو رول ماڈل بتا رہے ہیں وہ ہمارے الٹیمیٹ آئیڈیل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اہل بیت ہیں، صحابہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اور اسلام کے وہ تمام فاتحین ہیں جنہوں نے اپنی جان جو ہے ہتھیلی پہ رکھ کے اسلام کا مقدمہ لڑا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ ختم کیوں ہو گیا؟ اس سلسلے کو 21ویں صدی میں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو آج کے میر کارواں کو کیا مسئلہ ہو گیا کہ ان کے گھٹنے ٹک جاتے ہیں؟ آج کے میر کارواں کے ساتھ کیا پرابلم ہو گئی کہ ان کے راستے میں مصلحت آ جاتی ہے؟ آج کے میر کارواں کو کیا ایشو ہو گیا کہ اکانومی نظر آ رہی ہے؟ آج کے میر کارواں کے ساتھ ایسا کون سا پرابلم آ گیا کہ ان کو اپنی دنیا بچانی اور آخرت کی فکر نہیں؟ تو دیکھیں سب سے امپورٹنٹ مقدمہ یہ ہونا چاہیے کہ رول ماڈل کدھر ہے؟ ہمارے پاس رول ماڈل موجود نہیں۔ تو سب سے پہلے اپنی نوجوان نسل کو اب ہمیں کہنا پڑے گا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ اے نوجوانوں، میسج یہ ہے کہ اب تم خود ساختہ طور پر اپنے جذبے کے تحت جذبہ ایمانی پیدا کر کے اپنے جتنے بڑے اکابرین ہیں، چاہے تمہارے اساتذہ کرام ہیں، چاہے مذہبی علماء ہیں، چاہے پولیٹیشنز ہیں، چاہے اور کوئی ہیں، اگر یہ وہ رول ماڈل نہیں بن سکے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم رول ماڈل بن کے دکھاؤ، پہلی بات۔ اور رول ماڈل کیسے بنا جاتا ہے؟ ایک سمپل سا نقطہ ہے اسلام کے اندر کہ آپ کو زندگی میں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا، آپ نے سیکریفائز کرنے کی عادت ڈالنی ہے۔ آج کے اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں جہاں دنیا پر تعیش زندگی گزارنے کے پیچھے جا رہی ہے، آپ سادگی کی طرف آئیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز، آپ نے اپنی جو مشعل راہ بنانا ہے وہ ان لوگوں کو بنانا ہے، چاہے وہ آپ کے درمیان موجود پرسان حال، ان کا حال بھی بہت برا ہے لیکن وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ڈیلیما ہے، یہ رک جائیں، آپ رک جائیں، یہ ڈیلیما، یہ سوسائٹی کا ڈیلیما جس پہ آپ بات کر رہے ہیں۔ نہیں سننا چاہتے لوگ، ایسے لوگوں کو نہیں سنتے، وہ کہتے ہیں صاحب یہ باتیں ہیں، ناکام لوگ ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو 2.5 فٹ اونچی گاڑی سے اترا، کامیاب وہ ہے جس کے پاس جو ہے وہ اپنا لیٹسٹ ماڈل کا موبائل فون ہے، کامیاب وہ ہے جس کو جو ہے وہ اپنے جس کے لاکھوں میں فالوورز ہیں، اسے کامیاب جانا جاتا ہے۔ اب اس مائنڈ سیٹ کو آپ تبدیل کیسے کریں گے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جنید بھائی، ہم جس نظام کے اندر رہتے ہیں نا، یہاں اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور قدرت میں اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ ہے، یہی تو ایک سب سے بڑا معجزہ ہے، یہی تو ایک سب سے بڑا ایک ایسا نظام ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ جب آپ پہ مشکل وقت پڑتا ہے، جب آپ پہ تکلیفیں آتی ہیں تو آپ کے اندر صرف جذبات ہونے چاہیے، پوٹینشل خود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ میں نے غزہ میں لڑتے ہوئے اپنے پاس اپنے کندھوں پر مارٹر گولے اٹھا کے ان کے ٹینکوں، اسرائیلی ٹینکوں سے لڑتے ہوئے ان لوگوں کو، ان لڑکوں کو بھی دیکھا ہے جن کی پتلی کمرے ہیں، جسم کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں، جاگر اور پینٹیں ان کی پھٹی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی تو باہر نکلے ہیں۔ ہم نے افغانستان کے اندر بھی ٹینک میں بیٹھی 2016 کے اندر 6 سال کی بچی کو آٹومیٹڈ مشین گن چلاتے دیکھا ہے۔ ہم نے 2016 میں کشمیر کو برہان وانی کو دیکھا ہے۔ سر یہ آپ بات نہ کریں، دیکھیں یہ مٹی بہت زرخیز ہے، اس کو نم کرنے کی ضرورت ہے، اور نم کرنے کا سمپل سا طریقہ کیا ہے؟ آپ آئیڈیالزم، آپ انسپریشن اور آپ کے بڑے ناکام ہو چکے ہیں، اب آپ خود کچھ کیجئے۔ یہ بتائیے، دو سیکٹرز بہت اہم ہیں، دینی سیکٹر اور قومی سیکٹر۔ یعنی جب آپ بات کرتے ہیں وطن کی، تو وطن کے سیکٹر کو آپ کو پتہ ہے
کہ اس وقت 5th جنریشن وارفیئر کے تحت بے انتہا زج کیا گیا، ہٹ کیا گیا، اور مذہب کو بھی اسی انداز سے ہٹ کیا گیا. ایک ہی وارفیئر ہے لیکن ظاہر ہے اس پہ آپ کو پتہ ہے ٹارگیٹس دوسرے مطلب ڈفرینٹ ہیں. تو یہ دو سیکٹرز، ان دو سیکٹرز پہ ہی کنفیوز ہے اس وقت آپ کا جو نوجوان ہے. آپ سمجھتے ہیں اور آپ میر کارواں کا ایک ورڈ یوز کر رہے تھے. میرا مطلب ماننا یہ ہے کہ اس وقت میر کارواں ہے ہی نہیں کوئی. میر کارواں تو یہ امت ایکسپیکٹ کر رہی ہے، یہ قوم ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ کوئی میر کارواں ہو جو آپ کو صحیح سمت میں مدینے والی سرکار سے جا کے باقاعدہ ملائے. سر وہ آپ میں ہی موجود نکلے گا، لیکن اس کے لیے میں نے آپ کو ایک رول بتا دیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے اصول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. اور وہ اصول اور احکامات کیا ہیں؟ صبر کریں، سیکریفائز کریں، کمٹمنٹ ہو، سادہ زندگی گزاریں اور اپنے ویژن بڑے رکھیں، اپنے گولز بڑے رکھیں، اپنے ٹارگٹس بہت آگے رکھیں. اقبال کہتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی. تو جب آپ اس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے تو دنیا کی میٹیریلسٹک لائف آپ کے لیے بے معنی ہو جائے گی. اور جنید بھائی میں قسماً آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں ایسے قصے کہانیاں جانتا ہوں. اس آپ کے وطن عزیز کے اندر ہی جب ضرب عضب ہو رہا تھا تو پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی فورسز کہہ رہی تھی کہ پاکستان یہ نہیں کر سکے گا. ہم نے ضرب عضب میں ٹیررزم کو ختم کیا کہ نہیں کیا؟ کیا وہ جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لیے اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، اس وقت ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ملک کے اندر جب ٹیررزم آیا ہم نے اس کو نہیں کیا. اور الحمدللہ اس چینل کی وساطت سے اپنی ایفرٹ کے تحت ہم انفارمیشن وارفیئر کو بھی ڈیل کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نوجوان نسل پہ بھی مجھے کم سے کم یہ امید ہے کہ وہ اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کریں جس سے اسلام کا جھنڈا سر بلند ہوگا انشاءاللہ.